بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیل ایمان۔ اس عالم غیب میں، جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، روحوں کا عالم، پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے تجلیاں سامنے کی سارے دیکھ کر عین الیقین کے درجے پر پہنچے، پھر حق الیقین کے درجے پر پہنچ گئے، مشاہدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا بلا، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں، پالنے والے ہیں۔ سب بول اٹھے کہ ہمارا پیدا کرنا فضول نہیں ہے، ان مغیبات پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، فرشتوں کا بھی وجود ہے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور ان کے سوا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو کتابیں آئیں گی ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم سمجھ گئے کہ اس عالم دنیا کے اندر ان اعمال کا صلہ پورا نہیں ہوگا، بلکہ کوئی اور عالم ہوگا جس میں کامل بدلہ ملے گا، پھر لوٹ کر اعمال سے فارغ ہو کر آپ کے پاس جانا ہوگا۔ اس حیات کے بعد، اس زندگی کے بعد موت ہوگی، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور ایمان اور اعمال کا جو حساب کتاب ہونا ہے اس کے لیے عالم حشر ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور حساب و کتاب پر ہمارا عدل کا ایمان ہے کہ ترازو عدل رکھی جائے گی، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اس طرح سے ایمان لانا مقصود اور مطلوب ہے کہ اول ہی قدم پر ایسا ایمان ہو گیا جیسا عالم شہود میں جادوگروں کا ایمان ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایک دم کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا تمہاری ہاتھ کاٹوں گا یا پیر کاٹوں گا، کھجور کے درختوں پہ تمہیں لٹکاؤں گا، کس کی اجازت سے ایمان لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو ایمان لے آئے، اب تم جو چاہو کر لو، کہہ لو، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایمان شہود، عالم شہود، یعنی ان پر ظاہر ہو گیا۔ ابھی نماز نہیں پڑھی اور کوئی دین کی بات نہیں سیکھی، صرف کلمہ پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور آج اتنے دن ہو گئے ہمیں کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، کتابیں پڑھتے ہوئے، تقریریں سنتے ہوئے، مگر ہمارے اوپر کوئی اثر ہونے ہی نہیں دینا چاہتے۔ وہ احکام جن کو شریعت کہتے ہیں، شریعت مومن کی طبیعت بن جائے، مومن کی طبیعت بن جائے، اسی کے لیے مبایعت یعنی بیعت ہوتی ہے۔ بیعت ہونا بھی اسی لیے ہے، پیر بنانا اسی لیے ہے، مرید بننا اسی لیے ہے۔ کس لیے؟ کہ ہماری طبیعت شریعت بن جائے۔ شریعت کہتی ہے بیٹھ کے پانی پیو، داہنے ہاتھ سے پیو، طبیعت کہتی ہے کھڑے کھڑے پی لو، کیا حرج ہے؟ سمجھ میں آئی؟ تو طبیعت اور شریعت، لیکن ہماری طبیعت ہوتا ہے کہ اس کے خلاف گوارا نہ ہو۔ حضرت مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، مسجد سے نکل رہے تھے، لوگ سامنے کھڑے تھے، تو جو کھڑے ہونے والے لوگ دیکھتے ہیں وہ سارے محبین ہی نہیں ہوتے، مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، وہ سارے دیکھنے والے محبت والے ہی نہیں ہیں، ان میں مخالف بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں، اور سب الگ الگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک نیکیاں کما رہا ہے ان بزرگ کو دیکھ کر،
اور ایک گناہ کما رہا ہے ان کو دیکھ کر، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ ایک اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہے اور ایک اللہ کی ناراضگی حاصل کر رہا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو حضرت مولانا گنگوئی جب آ رہے تھے، بات کرتے ہوئے آ رہے تھے، جب مسجد سے نکلے تو وہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ مسجد سے پیر نکالیں گے کون سا اور جوتا پہنیں گے کون سا۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد سے نکلو تو بایاں پیر نکالو، اور جب جوتا پہنو تو داہنے پیر میں پہنو، پہلے یہ سنت ہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا، کہ مسجد سے پیر نکالنا ہے بایاں اور پہننا ہے جوتا دانا، تو جوتوں میں پیر کیسے دے گے بایاں؟ کوئی کھڑا دیکھ رہا۔ حضرت گنگوئی بات کرتے کرتے آئے اور ایک دم سے مسجد سے باہر بایاں پیر نکالا اور بایاں پیر نکال کے جوتے پر رکھا اور داہنے پیر میں جوتا پہن کے چلے، وہ دیکھ رہا کھڑا ہوا۔ تو یہ عادت ان کو کیسے ہو گئی؟ عادت بنانے سے بنی، اور ایسی عادت بنی کہ ان کو سوچنا نہیں پڑا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں طبیعت شریعت ہو جائے، طبیعت ہماری شریعت ہو جائے۔ اسی کے لیے مرید ہوتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ سے اس عالم مغیبات میں بیعت ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ سے اس عالم ارواح میں بیعت ہو چکے تھے، تو اس کا ظہور اس عالم شہود میں، اس دنیا میں بطریق نائبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی شکل میں ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمایا اور پھر ان کے جو نائب ہیں وہ اب بیعت کرتے ہیں، تو یہ بیعت کی شکل میں اس عالم شہود میں اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ رسول ختم ہو گئے، اب ان کے نائبین بمشابہ رسول ہیں، تو قیامت تک یہ سلسلے کا شیوع یعنی اصلاح بحصول کامل طریق کہ شریعت طبیعت بن جائے، اور اب طبیعت شریعت بن کر موجودیت سے پلٹا کھایا گویا معصومیت کی طرف آ جائے۔ سبحان اللہ، طبیعت شریعت بن جائے، طبیعت شریعت بن جائے اور شریعت والا بن کر موجودیت ہو جائے، یعنی میں موجود ہوں، جو میرے سرکار کا حکم سراخوں پر میں موجود ہے، پلٹا کھا لیا اس نے، موجودہ زندگی سے اس موجود پر آ گیا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس پر آ گیا تو معصومیت آ گئی، معصومیت آ گئی، معصومیت یعنی گناہوں سے محفوظ ہو جانا۔ پہلے کیا تھا؟ گناہ بھی کرتا تھا، روتا بھی تھا، توبہ بھی کرتا تھا، روتا بھی تھا، اور اب کیا ہو گیا؟ اب یہ حالت ہو گئی کہ گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ، اب کیسا ہو گیا؟ گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ تو یہ مشقت ہو جاؤ۔ اب گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ اچھا، ایسے بھی بندے ہیں اللہ کے جن کو گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، اتنے مقام پہ پہنچ گئے۔ ہاں چلو تو صحیح، جب تو پہنچو گے۔ دارالعلوم دیوبند کا جب سنگ بنیاد کا موقع آیا اور بنیاد رکھی جانے لگی تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج میں پہلی اینٹ ایسے آدمی سے رکھواؤں گا جس کے دل میں 40 سال سے گناہ کا خیال بھی نہیں آیا۔ بزرگوں کو یہ تھوڑے بلاتے ہیں خام خواہ، اب اپنا اپنا اعتقاد ہے، کوئی کسی کو سمجھتا ہے، کوئی کسی کو سمجھتا ہے، میرا نکاح فلاں پڑھا ہے، میری نماز جنازہ فلاں پڑھا ہے، مجھے فلاں سے واسطہ مطلب ہو۔ تو اس طریقے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تو شاہ ننّے میاں تھے، شاہ ننّے میاں ان کا نام تھا، ان سے پہلی اینٹ دارالعلوم دیوبند کی رکھوائی گئی، رکھی گئی، نشان لگ گیا، ایسے بنانا ہے، ایسے بنانا ہے، دارالعلوم کمرے ایسے بننے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رات کو جب سوئے تو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مولانا یہ جو آپ نے بنیاد رکھی یہ صحیح نہیں ہے۔ فرمایا اور حضرت کیسے؟ فرمایا آؤ میں بتاؤں۔
تو چھڑی سے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا کہ ایسے کمرے بناؤ، اس طرح سے برآمدہ بناؤ، اس طرح یہ بناؤ، اس طرح یہاں دارالحدیث بنے گی اور یہ ہوگا۔ آنکھ کھلی، ایک دم بڑے خوش ہوئے اور جا کر کے وہاں دیکھا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا رات خواب میں کہ اسی جگہ کو پہچانوں تو صحیح کس طرح سے بنانا ہے۔ وہ تو جا کے دیکھے گا نشان لگایا موجود ہے۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے اس ولی کی پہلی اینٹ کس نے رکھی؟ جس کو 40 سال سے گناہ کا خیال بھی۔ اب ہمیں آگے لوگ جو کہتے ہیں وسوسے آویں لاؤ۔ ایک تو وسوسوں کا آنا ہے اور ایک وسوسے کا لانا ہے۔ تم لاؤ مت، چاروں طرف چکر کاٹتے پھر وسوسے ہمارا کیا کر لیں؟ یا ہمیں قبول ہی نہیں، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، لاہور پڑھو غصے کے ساتھ، اپنا کام میں مشغول ہو۔ وسوسوں سے کے آنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی درجہ نہیں گرتا، پھر وسوسے آنے کی شکایت کیوں ہے؟ تم تو دل لگانے کی محنت کرو، وہ پوچھو۔ وہ تو پوچھتے نہیں کہ نماز میں دل کیسے لگے۔ نماز میں دل کیسے لگے؟ بہشتی زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھ دی، نماز میں دل لگانے کا بیان ہے، اسے پڑھو۔ نہیں سمجھ بھائی؟ جسے لگانا ہوگا وہ تو پڑھے گا، جسے لگانا ہوگا وہی تو پوچھے گا، جسے لگانا ہی نہیں ہے وہ جو بس ویسے آویں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مجھے بخار آ جاوے، کبھی کبھی کھانسی ہو جاوے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بخار آ گئی دوا کرو۔ بخار نہ آوے، کھانسی نہ ہو، نزلہ نہ ہو، اس کی حفاظت کی تدبیریں پہلے سے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہے تر مال کھایا ہے، ٹھنڈا پانی نہ پیو۔ بدن کے اندر ایسی غذا پہنچاؤ جو ان چیزوں کو دفع کرے۔ اب سردی کے موسم ہے، جس کو انڈے موافق ہو وہ انڈے کھائے، جس کو مرغے کا جوس موافق ہو وہ مرغے کا جوس استعمال کرے، لیکن حکیم سے پوچھ کر۔ اپنی مرضی سے اٹکل پچو نہیں تو اٹھایا اور رات کو دیم آیا انڈے بگڑے تھے، کہیں لا 10 انڈے دے دے، سردی بہت ہو رہی، کھا رہا رات کو جو بڑا تیزاب اور اس نے دل و دماغ پہ کیا اثر، رات کو دکھا الٹے سیدھے خواب، اجے رات تو مجھے جھٹکا پڑا بہت زور سے، دیکھو میرے کو کسی نے کچھ کروا دیا گا۔ اب آیا ہمارے جیسوں کے پاس، ہم نے بھی کہا دیکھ کے ہاں بھائی تمہارے پہ تو بہت سخت معاملہ ہے، اس کا اتار کرواؤ، جادو کروا رکھا ہے۔ جادو کروا رکھا ہے۔ اچھا جی جادو کا علاج، پھر جادو کا علاج ہے بھائی کم سے کم 8,000 روپے خرچ ہوں گے، مسلمان ہیں تو، اور اگر غیر مسلم ہے سیانہ وغیرہ تو وہ یوں کہے گا بھائی اس میں تو وہ چاہیے گا، وہ جس کا نام لینا میں تم گوارا نہیں کرتے، وہ چاہیے ہم تو نہیں لانے کا وہ نام کر، تو تم نہ لاؤ تو وہ تو کرنا ضروری ہے، ورنہ بھائی اور تو کام چلنے کا نہیں، بکرے وغیرہ سے کام چلنے کا نہیں۔ کتنے کا آئے گا؟ تقریباً 15,000 کا۔ تو بس ہم پیسے دے دیں گے جی تم چاہے کچھ ہی کریو، یعنی میں نہیں ہاتھ لگانے کا اسے سور کو، یہ سور اسے ہاتھ نہیں لگا رہا، خود سور بن رہا ہے۔ نہیں سمجھ بھائی؟ بن رہا نہیں بن رہا ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اب تو اللہ کی مخلوق ہو کر کے نافرمان ہو رہا ہے۔ وہ جو 10 انڈے کھائے تھے اس کا پتہ نہیں جادو وہاں سے کہاں سے چلا۔ نہیں سمجھ بھائی؟ چوتھا دن ہے، ایک لڑکا 4-5 انڈے لیا ہے، کھٹائی وغیرہ ڈل لی، پیاز ڈل لیا، وہ کھٹائی وٹائی دیکھ کے میرا بھی جی للچا گیا، سمجھے؟ میں کہا جی لو کھا لو، انہوں نے بھائی میرے انڈا تو بند کر رکھا، ڈاکٹروں نے انڈا بھی گھی بھی بند کر رکھا ہے، اجی سردی ہو رہی کھا لو، میں نے کہا ٹھیک ہے کھا لو۔ اب دوا بھی گرم جو کھائی اور وہ انڈا بھی ایسے ہی کھا لیا میں نے، ایک کھایا پھر اچھا لگا، دوسرا کھا لیا، میں نے کہا بہت دنوں میں بد پرہیزی ہو رہی ہے، چلاؤ 2-3 تو کھا لو، 2-3 کھا لی، اس نے بھی کھائے، جو بچا انہیں مدرس صاحب کو پہنچا دیا، میں نے ان کو دیا عمر صاحب کو، انہیں بھی سردی لگی، تو ادھر تو وہ دوا کھائی گرم، ادھر وہ انڈا کھایا گرم، رات کو تیزاب بن گیا۔ ایسا سخت حملہ رات کو ہوا میرے اوپر جیسا کسی نے جادو کر دیا ہو یا جنات کو آ کر کے حملہ کر رہا ہو، گھبرا کے آنکھ کھولی، میں نے کہا دور ہو جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ،
نالائق کہیں. اب پھر خیال کیا، میں نے کہا تو تیرے انڈے کھا رکھے ہیں، وہ گولی کھا رکھی، وہ کود رہے، کوئی جن میں نہیں کود رہا یہاں. تو اگر مانو گے تو چڑھ جائے گا بھوت نہیں، سمجھے نہیں؟ ایک آدمی کو بندر چپٹتا ہے، ایک سے دور بھاگتا ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ڈر رہا ہے، وہ ڈر نہیں رہا ہے. تو جو ڈرے گا اسی کو چپٹیں گے. شیطان خبیث جتنا عورتوں کو چپٹتے ہیں اتنا مردوں کو نہیں چپٹتے، اور جتنا مردوں کو چپٹتے ہیں عالموں کو کچھ بھی نہیں چپٹتا. کسی کو ہزاروں میں ایک. تو قاری صاحب ان سے پوچھو کتنے شاگرد ہیں ان کے، کس کو چپٹ رہا؟ عالموں کو حافظ جو کیسے چپٹ رہا ہے، سمجھ میں آئی؟ مگر اتنے بزدل مسلمان بد عقیدہ ہو گئے عالموں سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے کہ ان کو ہر وقت بھوت ہی چپٹا ہے. ایک آدمی آیا، عامل آدمی بتا رہا تھا اپنا آپ کو عامل، تو کہہ رہا جی مول صاحب، میں نے کہنا تمہارے پاس 8-10 جادو کروا رکھے ہیں، 8-10 جادو کروا رکھے ہیں، مگر تم جو ہر وقت تسبیح پڑھتے رہو نا، ہر وقت اللہ اللہ کرتے، اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈے ہوئے ہیں، تمہارے پاس اثر نہیں ہوتا. میں نے کہا چاہے 100 بھی کروا دے، کوئی جب بھی نہیں مانتا، میں جب بھی نہیں مانتا. 25 جادو کروا رکھے ہیں اور میں پھر رہا ہوں اچھا خاصا، ایک بھی نہیں، اور جن پہ ایک بھی نہیں ہے وہ پھر رہے ہیں پریشان. بولو عقیدہ رکھو گے نہیں لا الہ الا اللہ، میں تو لا الہ کہہ رہا ہوں، الا اللہ پہ جائیے، میرے ساتھ گئی ہیں سب، ہے نا؟ آگے ہیں نا سب. تو جو آگے چلے گا بھائی وہ پچھلا بلا دے گا سب. ہم نے تو جو کہا لا الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو صحابہ نہیں گھبرائے کسی بھی جگہ پر، ہے نا؟ جنگلوں میں پہنچے اور میدان میں پہنچے، ونوں میں پہنچے، اور جا کے وہاں قیام کیا. تو وہاں ٹھہر جاؤ ذرا، آگے وہ جا کے اعلان کر دیا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور یہاں قیام کریں گے، ہم یہاں قیام کریں گے اس بن میں. خبردار ہمارے آگے اگر کوئی آیا، اور اگر کوئی آیا تو پھر یاد رکھنا ہم برداشت نہیں کریں گے، سزا دیں گے. امیر صاحب نے یوں کہا اور کہہ کے صحابہ سے فرمایا اٹھاؤ بستر لگاؤ اپنا ڈیرے ٹھکانے خیمے لگاؤ. تو صحابہ نے دیکھا شیرنی آگے آگے، بچے اس کے پیچھے پیچھے، سانپ آگے آگے، بچے پیچھے پیچھے. بن خالی کر دیا سب نے کہ صحابی نے اعلان کر دیا یہاں ہماری جماعت ٹھہرے گی، غلامان مصطفیٰ ٹھہریں گے. سبحان اللہ. آئی سمجھ میں؟ یہ ایمان شہود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے خلیفہ بنا کر. آدم علیہ السلام کو کیا بنا کے بھیجا؟ خلیفہ. تو خلیفہ بنا کے بھیج دیا، تو خلیفہ کا کام یہ ہے نا بس بیٹھا بیٹھا کھاوے، مزے کرے، مستیاں کرے. یا خلیفہ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، کیوں ہے؟ خلیفہ کی ذمہ داریاں ہونی ہوتی. جن کو خلافت مل گئی ان کی ذمہ داری بڑھ گئی نہیں بڑھ گئی؟ دیکھ لو جن کو خلافت مل گئی ان کا کیا حال ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، علی وغیرہ وغیرہ جو اور گزرے ہیں ان کے ساتھ بعد میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے جا رہے تھے، راستے میں چل کر جوتے اتار لیے اور ننگا پیر، کچھ آگے نکل کر پھر جوتے رکھ کر آہستہ سے پہنے، عشاء کے بعد رات کو. ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ ایک دوسرے صحابی تھے. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ تھا، آپ نے وہاں جوتے اتار دیے اور یہاں آ کر آگے پہنے. تو آپ نے فرمایا رات کو کھڑکا بہت دور جاتا ہے، اسی لیے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ رات کو بات آہستہ کرو تاکہ دور تک نہ سنائی دے. تو گھر میں بھی زور زور بازوں کو چیخنے کی عادت ہے، وہ بازاروں میں چیخ چیخ کر بول رہا ہے، سڑک پہ بھی، گھر میں بھی نہیں چیخ چیخ کر. ایک کوفتہ لیتی آئیے، سب جہاں تک آواز ہوئی سب کو پتہ چل گیا ان کے کوفتے پکڑے، ہے نا؟ رات کو. تو فرمایا یہاں ایک رنڈی رہتی ہے فاحشہ عورت، اب ہو گئی بڑھیا، اب اسے کوئی گھاس نہیں ڈالتا، اس کے پاس کوئی آتا نہیں، تو وہ امید لگائی بیٹھی رہتی ہے کہ کوئی گاہک آ جائے، میرے روٹی کا ٹکڑا سیدھا ہو جائے، روٹی گزارا کوئی. تو رات کو جب میں یہاں کو آتا ہوں تو جوتوں کا بھی کھڑکا ہوتا ہے
اس لیے میں جوتے نکال کر اس سے آگے جا کر گزر کے نکالتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جوتوں کا کھڑکا سن کے امید لگائے اور جب امید پوری نہ ہو تو اس کو تکلیف پہنچے۔ آ نہیں رہی سمجھ میں؟ آئی نہیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک رنڈی کو بھی تکلیف پہنچانا ان بزرگ کو گوارا نہیں کہ میرے جوتوں کی آہٹ سن کر وہ امید لگاوے شاید کوئی میری طرف کو آ رہا ہے، اور جب نہیں آئے گا کوئی تو پھر تکلیف ہوگی نہیں ہوگی، آج بھی کوئی نہیں ہے تو میں ذریعہ کیوں بنوں تکلیف پہنچنا؟ اللہ اکبر، یہ شان اقدس ہے ان بزرگان دین کی۔ تو یہ عالم شہود کا جب خلیفہ بنے تو یہ خلیفہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو چل رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، ایک دن بیوی کہنے لگی تم روز 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 رات کو کہاں جاتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے جب سے امیر المومنین بنا دیا گیا ہے، بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا ہے، تو رعایا کی دیکھ بھال کے لیے رات کو گشت کرتا ہوں کہ مدینے میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی کسی کو ستا تو نہیں رہا ہے۔ اب تو پردھان بھی گشت نہیں کرتا جس کا کوئی جھیلا نہیں اٹھتا، جو ٹکڑوں پہ دوسروں کو پڑ رہے ہیں کھا رہے ہیں، کوئی نہیں کسی گشت کرتے، دن میں بھی نہیں گشتے، رات کو رات، اور وہ رات کو جا رہے ہیں۔ بیوی پوچھ رہی رات کو کہاں جاتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے جاتا ہوں کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ تو بیوی کیا کہہ رہی ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ۔ اور کسے کہا؟ جو بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، اسے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو بتاؤ بڑے آدمی کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ میری گھر والی جو کہہ رہی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں تو ان کہہ جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا تو تم بتاؤ پھر کہاں جاتا ہوں، تمہیں کچھ تحقیق ہو تو تم بتاؤ۔ اب وہ تحقیق اپنی کیا بتا رہی ہے، وہ تو ہم پھینک رہی۔ انہوں نے کہا مدینے کے فلاں محلوں میں بڑی بڑی حسین خوبصورت عورتیں رہتی ہیں، تم رات کو ان کو جھانکنے تاکنے جاتے ہو۔ اب تو کچھ کسر نہیں رہی۔ کسی امام کی بیوی اگر یوں کہہ دے تو جو دیر میں آئے نا وہاں جھاڑ پھونک کرتا پھرے، کہنا گئی یار نہ ہو رہا۔ اب دیکھ امام صاحب کا حال، کم وقت جب تو ہی میرے پہ فتوے کس رہی ہے تو مقتدی کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، جلال آئے گا نہیں آئے گا۔ ایک تو وہ لفظ جھوٹ بول رہے ہو، دوسرا یہ لفظ کہ تم جھوٹ رات کو جھانکنے تاکنے جاتے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ پہ بکے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سن رکھا تھا، اپنے کو صدا رکھا تھا۔ تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ کم بخت، یوں نہیں کہا تو کیا بک رہی ہے، یہ نہیں کہا، نہ اسے سمجھا ہے، بلکہ یوں کہا میرا اللہ خوب جانتا ہے۔ کیا جواب ہے؟ بات ختم ہو گئی، نمٹ گئے جھنجٹ۔ اب تیرے سے کیوں مغز ماروں، میں کچھ کہوں تو کچھ کہے گی تو اور دنیا سنے گی، ہے نا۔ اور بال بات یہ تو کہہ کے بھول جائے، عورتیں کہہ کے بھول جاتی ہیں کہ میں نے کیا کہا تھا، ہاں یہ دیکھیں گے اثر ہے کہ نہیں، بس۔ اس لیے ان اکابرین نے بیعت ہو کر خلیفہ بن کر خلافت کا حق ادا کیا کہ جب انسان ہوں میں، مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اختیار بھی عطا فرمایا۔ هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنا کر بھیجا ہے، تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، تو پھر خلیفہ کچھ کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور جب تم صاحب اختیار ہو تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اختیار سے کوئی چیز باہر ہے، ہمارے اختیار سے کوئی چیز باہر ہے، یوں نہیں کہہ سکتے۔ کیا بتاؤں، کیا کہنا، ہمارے اختیار سے کوئی چیز باہر ہے، ہمارے اختیار سے آسمان میں جانا تھوڑی ہے، ہوا میں اڑنا تھوڑی ہے، ہاں یہ بھی تمہارے اختیار میں، ہوا میں اڑنا بھی تمہارے، یہ جہاز میں اڑ رہے نہیں اڑ رہے، اپنے اختیار سے اڑ رہے ہیں، اللہ نے اڑا رکھا ہے، اپنا محنت کی جہاز تیار کیا، اڑ رہے نہیں اڑ رہے۔ تو اللہ کے ولی بغیر جہاز کے اڑتے،
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب ولی بن گئے، توبہ کر لی سارے گناہوں سے، اور بادشاہ کے پہلوان تھے، جب توبہ کر لی اور اس کے بعد اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ کی رحمت برسنے لگی، دنیا آنے لگی، فیض اٹھانے لگی، تو ایک دن فرمایا کہ جب میں نے پہلا قدم اٹھایا تو اللہ کا عرش سامنے موجود تھا۔ دیکھو کتنی بڑی پرواز ہے۔ ایک مرید نے پوچھا، حضرت کیا آپ نے عرش الہی کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ فرمایا کیسا تھا؟ فرمایا ایسا تھا جیسے ناؤ ہوتی ہے، ناؤ کشتی ہوتی ہے، ایسا تھا، بیچ میں سے پچکا ہوا تھا اور منہ پہ اس کے خون لگا ہوا تھا۔ میں نے اس طرح سے عرش الہی کو دیکھا ہے۔ اچھا حضرت پھر کیا ہوا؟ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ میں نے عرش پہ جا کر صدا لگائی، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو عرش نے جواب دیا یہاں کہاں اللہ تعالیٰ؟ فرمایا اور کہاں ہے؟ فرمایا عرش نے یوں کہا مجھے تو یہ خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ عرش یوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہاں؟ مومن کے دل میں۔ اس لیے مومن کے دل کو دکھانا گناہ ہے، حرام ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے ان کو دل کو دکھانا تو اللہ سے جنگ کرنا ہے۔ جو اللہ کے ولی کو ستائے گا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ ارے بھائیان کہاں؟ دیکھ جا کے کہاں ہے؟ تک نہیں آیا کوئی؟ آ گئی؟ ٹھیک ہے تو بیٹھ جائیں۔ کیا کہا؟ جو اللہ تعالیٰ کے ولی سے دشمنی کرے گا، اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ بولو کون جھیل لے گا؟ اور ایک آدمی یوں کہے میرا تو کچھ بگڑا نہیں، بگڑ گیا، اپنی بگڑا اور تھوڑی دیر میں تجھے پتہ چل جائے گا۔ ایک آدمی نے فجر کی نماز پڑھی مسجد میں جا کر بغیر غسل کے، نہانے فرض تھا اس پہ نہایا نہیں اور مسجد میں چلا گیا کہ یوں کہ مسجد میں جانا حرام ہے، دیکھو اللہ میاں کی طاقت اللہ میاں ہے یا نہیں ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا اللہ ہے۔ جا کے بے غسل کے فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے گھر آ گیا اور آنے کے بعد کہتا پھرنے لگا دوستوں سے میرا تو کچھ بگڑا نہیں، میں نے صبح کی نماز پڑھی بغیر غسل کی اور مسجد میں بھی گیا اللہ کے گھر میں، اگر اللہ ہوتا اور اس کی پاور ایسی ہوتی تو میرا اب تک تو دماغ صحیح کر دیتا ہوں۔ شام کا وقت آیا، شام کا وقت آ کر وہ عیسائیوں میں جا ملا، عیسائی بن گیا، اسلام مذہب چھوڑ دیا۔ تو کسی بزرگ سے بھی انہوں نے یوں کہا میرا تو کچھ بگڑا نہیں، اللہ ہی نہیں، جسے تم اللہ اللہ کہتے ہو ایسا اللہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ یوں ہوا، میرا کچھ بگڑا نہیں تیرا؟ کہنا میرا تو کچھ بگڑا نہیں، میرا سارا جان مال اولاد سب محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا بگڑا نہیں، اللہ نے ایمان چھین لیا تو عیسائی بن گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں گیا نہیں گیا؟ یہ یوں کرا کچھ بگڑا نہیں، واہ واہ واہ، بگڑ جائے گا۔ ابھی تو دمک کھا رہی ہے نیند اندر اندر، جب دمک کھا لے گی اسے پائے کو اور تخت نیچے اندر گرے گا جب پتہ چلے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو خلیفہ بنایا، کچھ کام کرے گا یا نہیں؟ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، واقعہ سنایا تھا کہ مولانا رشید صاحب گنگوہی جیل میں تھے اور حاجی امداد اللہ صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے وارنٹ تھے، انگریزوں نے وارنٹ جاری کر رکھے تھے۔ تو حاجی صاحب یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، مشورہ میں یہ طے ہوئی کہ ہجرت کر کے مکے پہنچ جائیں۔ تو مولانا گنگوہی نے کہلوایا حضرت جی چاہتا تھا کہ آپ کی زیارت کر لوں، ملاقات کر لوں، اور پھر آپ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، میں یہاں جیل میں پڑا ہوا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، کہہ دینا گھبرا میں نہیں، انشاءاللہ ملاقات کر کے جاؤں گا، انشاءاللہ ملاقات کر کے جاؤں گا۔ حاجی صاحب چلے بھی گئے، مکے پہنچ گئے۔ مولانا گنگوہی کی ضمانت بعد میں ہوئی، رہا ہوئی، جیل سے رہا ہوئی۔ تو کہا حاجی صاحب نے یوں فرمایا تھا میں تم سے ضرور مل کے جاؤں گا، تو آپ سے ملاقات، تو انہیں فرمایا نہیں، ملاقات کر کے جب تشریف لے گئے۔ سمجھ میں آ رہی کچھ نہیں آ رہی؟
جیل میں ملاقات بھی ہو گئی اور ملاقات کر کے بات چیت کر کے تشریف بھی لے گئے، مولانا گنگوئی وہیں ہیں۔ اب تم یوں کہو کہ ملاقات ہو گئی تو اپنے مرید کو اٹھا کر باہر کیوں نہیں نکال لیا تو جیل سے؟ تم تو یوں کہو گے نا کوٹ مغز، تم تو یوں کہو گے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں جا کے چھپنا پڑا، پھر وہاں سے مصیبت بھر کے مدینہ جانا پڑا، اللہ نے اٹھا کے اپنے نبی کو مدینہ میں کیوں نہ ٹیک دیا؟ یوں نہ کہو گے تم؟ اپنے ایمان کو سنبھالو، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ نمونہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں مدینہ شریف مکہ شریف پہنچ گئے حاجی صاحب، اور مولانا گنگوئی فرما رہے ہیں نہیں ملاقات کر کے جب تشریف لے۔ ولی کا کہا ہوا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی کے ساتھ وہ شاہ جو ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں تھے جنگ میں، تو ایک عیسائی نے اس نے سکھ نے گالی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برا بھلا کہا، تو آپ نے فرمایا شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی، حضرت سن کے خاموش ہو گئے۔ تو حضرت شاہ اسماعیل صاحب نے فرمایا میں جب تک تجھے قتل نہیں کر دوں گا میں دنیا سے نہیں جاؤں، یہاں تک کہ جنگ میں ہی آپ کے تلوار لگی اور گردن اتر گئی، گردن پہ تلوار لگی، گردن گر گئی، اور تلوار ہاتھ میں تھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یہ بدن تلوار لیے ہوئے بجلی کی طرح اس سکھ کے پاس پہنچا جہاں وہ کھڑا ہوا تھا، اور جا کے یوں اندر گھونپ کے وہیں ٹھنڈے ہوئے۔ قسم کھائی تھی نا، تو حضرت شاہ احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ اپنے ولی کی قسم کو بھی پورا فرماتا ہے، اللہ اپنے ولی کی قسم کو بھی، ولی ہو تو صحیح۔ تو اس لیے فرمایا جب نائب بنایا، خلیفہ بنایا مفتی قاسم صاحب جلال آباد مدد اللہ، اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت عطا فرمائے، مولانا افضل الکبیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کس کے خلیفہ ہیں؟ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا۔ اور پوچھ آگے کیا پوچھے؟ اور پوچھ گا وہ کس کے خلیفہ تھے؟ وہ اللہ کے خلیفہ تھے، ہم ان کے بیٹے ہیں تو خلیفہ ہوئے، خلیفہ کے بیٹے ہوئے نہیں خلیفہ ہے نہیں؟ ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ وہ کبھی نہیں بتاتے کسی کو میں مرید کس کا ہوں، میں خلیفہ کس کا ہوں۔ جی ہاں کچھ بات کام کی پوچھنی تو بیکار کی بات ہے، کسی کا پوچھنے سے فائدہ، سمجھ میں آئی؟ تو خلیفہ کچھ کام کرے گا نہیں کرے گا، اختیار میں ہے یا نہیں ہے، یا اختیار سے باہر ہے، فرما برداری یا نافرمانی اس کے ساتھ اسی کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ واقعی مہربانی کرنے والا بھی ہے، بس نافرمانوں کے لیے عذاب ہے اور فرما برداروں کے لیے رحمت ہے۔ اب اختیار تمہیں ہے بھائی، سننے والوں کو فرما بردار بن جاؤ یا نافرمان بن جاؤ، بولو کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ فرما بردار بننا، اللہ کی رحمت چاہنا۔ تو اللہ کی رحمت چاہنے کے لیے ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ دل کو سدھارنے کی محنت کرنا، چہرے کو مسلمان بنانا، بدن کے کپڑوں کو مسلمان بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے بغیر مسواک کے وضو کیا تھا، اور ایک آدمی نے وضو میں مسواک بھی کیا، نماز پڑھی، تو اس مسواک والی نماز جو ہے یہ اس مسواک نہ کرنے والے کی نماز سے 27 گنا بڑھ گئی، 27 گنا بڑھ گئی۔ تو کہاں مانا ہم نے؟ کہاں مانا؟ کہاں سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ کہاں بننا چاہ رہے ہیں؟ جن کو بننا ہے انہیں بننا ہے۔ ایک آدمی نے سید صاحب سے جلال آباد، ان سے ان کا تعلق تھا، مرید بھی تھا، تو وہ امریکہ چلا گیا پڑھنے کے لیے۔ اس نے وہاں سے خط لکھا اپنے باپ کو، اور ایک لکھا حضرت کو، یہ لکھا کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اپنے والد کو۔ ان کے والد نے حضرت کو بھیج دیا کہ جی تم ہی جواب دو، اس کا پڑھنے کا زمانہ ہے، اس کا تعلیم خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ دنیا دار تو یوں کہے گا، یوں خبر نہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں بھی تو موت آ سکتی ہے، یہ نہیں خبر۔
پڑھنے کا زمانہ ہے، پڑھ کے نوکری کرے گا، پھر یوں کرے گا، پھر بڈھا ہوگا، جب جا کے پوتے پڑپوتے ہو جائیں گے، جب مرے گا، یہ سوچ رکھا ہے۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ تمہارے والد نے بھی میرے سپرد کر دیا، تو تم جواب دو۔ میں کیا جواب دوں؟ اس کی ذمہ داری تو تمہاری ہے، اس کی ذمہ داری تمہاری ہے، ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ آئی سمجھ میں؟ جواب سن رہے ہو؟ یہ تو ذمہ داری آپ کی ہے، ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ داڑھی رکھوں نہ رکھوں، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ اس کا فیصلہ تو تم کرو گے، تمہارے اندر کیوں بھائی؟ یہ کٹڑا ہے بچہ، دم پڑ گیا، اس میں ہو گیا بڑا، جب سال بھر کا ہو گیا دم پڑ گیا، گھنٹے پہ چاروں طرف اٹھی ہل رہا ہے، تو وہ یوں کہے گا مالک سے پھاڑ دو گھنٹا، یوں پوچھے گا یا پھاڑ پھوڑ کے الگ کرے گا؟ پکڑ پکڑ رہی ہے، ٹھوکتا رہی ہے گھنٹا، تمہیں تو پھاڑ دیا۔ کیوں؟ جب دم آ گیا تو گھنٹا پوچھ کے نہیں پھاڑا جاتا۔ آئی سمجھ میں؟ جب ایمان کا تقاضا ہوگا اور آخرت کی فکر ہوگی کہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا اللہ کا آ جائے اور میں یہ چہرہ لے کے رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا اور قبر میں جاؤں گا، وہاں تھوڑے داڑھی رکھی جائے گی، وہاں تھوڑا ہی میں مسلمان بن کے مروں گا، دکھاؤں گا وہاں دھوکے بازی چل جائے گی۔ تو بتاؤ جس کے دل میں یہ آ گئی وہ کسی سے مشورہ کرے گا؟ میں شادی کروں نہ کروں؟ پوچھ رہا ہے شادی کروں نہ کروں؟ واہ جی ہو۔ تو اس نے پھر جواب میں لکھا، حضرت وہ تو میں نے آپ کو لکھا تھا، والد صاحب کو لکھا تھا، ورنہ میں نے تو داڑھی رکھنے کے بعد پورا سنت کے مطابق داڑھی ہونے کے بعد جب آپ کو خط لکھا تھا آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ میں تو اس سے پہلے رکھ چکا تھا۔ اس طالب علم نے امریکہ میں اسکول میں پڑھنے کے زمانے میں داڑھی رکھ لی، اور جب اس کے بعد حضرت کو لکھا کہ میرا داڑھی رکھنے کا ارادہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ مگر بزرگ تو بزرگ ہوتے ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ داڑھی رکھو بھائی ضروری ہے، یوں نہیں کہا۔ کیوں؟ ہم نے کہا اور اس نے مانا نہیں، تو ہمیں کیا پتا کچا ہے کہ پکا ہے؟ جب پکا ہوگا تو جو ہمارے سے پوچھے گا، جب دم پڑ جائے گا پوچھے گا گھنٹا پھاڑوں کہ نہ پھاڑوں؟ تو انہوں نے لکھا حضرت میں تو داڑھی رکھ کر جب میری ایک مٹھی داڑھی ہو گئی تب میں آپ کو لکھا تھا کہ دیکھو میرے باپ اور میرے شیخ کیا کہتے ہیں۔ تو ماننا دیکھا آپ نے، ماننا اسے کہتے ہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذات باری تعالیٰ کی رحمت فرما برداروں کے لیے ہے اور نافرمانوں کے لیے خدا کی طرف سے پکڑ اور عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لہذا ذات باری تعالیٰ کے احکام یعنی شریعت کو اپنی طبیعت بنا لو، پھر آخری کامیابی متقیوں کے لیے ہی ہوگی۔ والعاقبۃ للمتقین، قرآن کریم پر ہمارا سب مسلمانوں کا ایمان ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم اے ایمان والو ایمان لا کر متقی بنو اور اپنے ایمان کو کامل بنا کر رہو۔ عالم مغیبات پر جو غیب میں ہے، قبر کا عذاب پردے میں ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے انگریزوں نے ایک آدمی کو، ان کا تو کام یہی ہے، ایک آدمی مرنے لگ رہا ہے، شیشے کے مکان میں بند کر میں کم لٹا دیا اور کہا دیکھیں اس کی روح کیسے نکلے گی، کون روح نکال کے لے جائے گا، فرشتہ آ گئے روح نکال، دوربینیں چاروں طرف سے لگ رہی ہیں، ذرا بھی ایک سانس میں بات ختم خراب نہ ہو جائے۔ اب وہ جب روح نکلنے کا وقت آیا ایک دم سے اس کے جھٹکا لگا بدن میں، وہ ختم بھی ہو، دکھا کچھ بھی نہیں، کہاں جا رہا کہاں نہیں جا رہا۔ غیب پر ایمان ہے کہ نہیں؟ موت آگے نہیں مانگے، سب مانتے ہیں۔ قبر میں کیمرہ رکھ دیا، سینے پہ گلاس بھر کے پانی کا رکھ دیا کہ اگر حساب کتاب ہوگا فرشتے سے اٹھاویں گے تو گلاس تو گرے گا، ہے نا؟ اور اس میں ریکارڈنگ میں آ جائے گا جو سوال جواب ہوں گے، تو سوال جواب جب روح جسم میں تھی دنیا میں تب تو تم ریکارڈنگ کر سکتے تھے نا، وہ دوسرے عالم کی بات ہے، وہاں کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی۔ اور اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب فرشتے وہاں حساب لے جاؤ کیمرہ بند کر دیں اور گلاس اٹھا کے چھاتی میں سے ایک طرف رکھتے ہیں، صرف حساب کتاب لے کے پھر لٹا کے چھاتی میں پھر گلاس رکھتے ہیں، اب کیا کر لو گے تم؟ ہے نہیں بے وقوفی کی بات ہے۔ ہمارا غیب پر ایمان ہے کہ حساب قبر برحق ہے، ہوگا، کس طرح سے ہوگا وہ اللہ جانے، کیسے ہوگا یہ بتا دیا یہ ہوگا، تو جو ہوگا وہ تیاری کرو نا،
کہ تیرا پالنے والا کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ کون ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کی تیاری کرو کہ میں حضور کو دیکھتے تمنا کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں، کوئی عمل پڑتا ہے اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو جائے، ہے نا، اور بعضوں کو خوب نصیب ہوتی ہے، اور بعضوں کو تو رسول اللہ سے آگے اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت جلال غازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 مرتبہ تو یقینی ہے، 4تھی مرتبہ میں شک ہے کہ مجھے اللہ پاک کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی زیارت نصیب، کون 14 طبق کا مالک؟ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت حاصل کی، 70 مرتبہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت حاصل کی، 300 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ہماری ہے شکل، ہم اپنے بزرگوں کو، ہمیں تو شیطان دکھ گئے، اتنی بڑی بڑی داڑھی لگا کے رات کو صبح آیا ایک آدمی کا، جی حضرت رات خواب میں بزرگ تشریف لائے، بڑے خوبصورت تھے، بڑی سفید داڑھی تھی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے یوں کہا کیوں پریشان بچہ پھر رہا ہے، یہاں سے کھود لے، یہاں سے کھود لے۔ جی دکھایا اس میں جو کھچڑی ہے، مال سونا چاندی بھرا ہوا ہے دیگ میں، یوں کہا یہاں سے کھود لے۔ انہوں نے یوں بتایا، تو انہوں نے کہا جہاں بتایا کھود لے۔ بھائی تم سے پوچھنا ہے، میرے سے کیوں پوچھے؟ بتایا تو اس نے، کہہ دوں میں کھود لے، عجیب بات۔ اچھا یہ بتا کس جگہ بتایا، اس کے اوپر کیا ہے؟ کہ جننے کے اوپر چوبارہ ہے۔ میں نے کہا بڑھیا بتایا اس نے، جب تو اسے کھود دے گا جن بیٹھے گا سارا مکان ڈھہ پڑے گا نیچے۔ ایسے ایسے بزرگ دکھے ہیں، میں تو خواب میں بھائی، ہے نا، وہ بزرگ ہے کہ شیطان ہے؟ شیطان ہے نا۔ تو جس کو فرما رہے ہیں والعاقبۃ للمتقین، تم اے ایمان والو ایمان لا کر متقی بنو اور اپنے ایمان کو کامل بنا کر رہو، غیب کی چیزوں پر ایمان لاؤ، اور غیب کے کاموں کے ساتھ اس عالم شہود میں ان کا ابتلا امتحان ہے۔ تو شریعت کو طبیعت بنانا چاہیے اور اس کے جو طریقے ہیں ان کو استعمال میں لانا چاہیے۔ جیل میں بند ہیں علماء اکرام، بزرگان دین، اور نماز کا وقت ہو گیا، کہہ نہیں سکتے نماز پڑھنی ہے، بول نہیں سکتے، لیکن اشاروں میں کہا نماز کا ٹائم ہو گیا تو اچھا، دوسرے نے کہا بہت اچھا، ہاتھ میں ہتھکڑی پڑی ہوئی ہے، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور باندھ کے ڈال رکھا ہے، تو وہیں بیٹھے بیٹھے نیو نیت کر کے تیمم کر لیا، ہاتھ سے نہیں کر سکتے، نیو تیمم کر لیا اور یوں کر کے ہاتھوں کو کان کے بعد اشارہ کر کے بیٹھے بیٹھے نماز کی نیت باندھ لی۔ جب سجدے میں گئے یوں ہاتھ یوں ٹیکتے سجدے میں گئے تو انہوں نے دیکھ لیا یہ تو نماز پڑھ رہے، بھائی یہ تو نماز پڑھ رہے، اٹھایا کوڑا اور مارنا شروع کر دیا ان کو نماز کی حالت میں، جیل میں کوڑے بج رہے ہیں، یہ سجدہ کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یوں فرماتے ہیں خدا کی قسم اس وقت سبحان ربی الاعلی پڑھنے میں جو مزہ آتا تھا، ہم بعد میں 70 مرتبہ پڑھ لیتے تھے سبحان ربی الاعلی، جی نہیں چاہتا تھا کہ سجدے سے سر اٹھائیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سوچیں گے کہ یہ تو نماز میں ہی ڈر گئے، یہ تو نماز میں ہی ڈر گئے۔ اللہ، ایک بزرگ کو بند کر رکھا پنجرے میں، چاروں طرف یوں سریے ہیں نوکدار، اور اس میں کھڑا کر رہا، نہ کمر لگا سکتے نہ بیٹھ سکتے، بیچ میں کھڑے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھتے رہے یہاں تک کہ رات کو جب کئی رات ہو گئی، نیند آئی، ٹول آ گئی، اور ٹول آ کے جب گرے ان سریوں پر جو سوراخ تھے سوئیں دار ان پر گرتے ہی وہ تو چپ گئے بدن میں، لیکن ایک دم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ بولو بھول گئے سب چکڑی نہیں، یوں نکلے گی روح، ادھر روح نکلے گی، ادھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے سامنے مبارک دیتے ہوں گے، مبارکباد دیتے ہوں گے، اور یوں کہیں گے جی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب پالنے والے کی طرف، اس حال میں چل کے تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، تجھے بلا رہے ہیں اللہ پاک، چل اس حال میں۔ بولو کیسی مبارک روح نکلے گی ان کی۔ اگر کوئی کافر ایک دم مر جائے تو دھوکہ نہ کھانا کہ اس عذاب میں نہیں ہوا، روح کی سختی نہیں ہوئی اس پر جی۔ بعض آدمی کو ایک دم سے نکال دیا، روح اس کی تڑپتی رہی، جسم سے نکل گئی
تو جسم تو ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن روح تڑپتی رہے گی، کیونکہ جھٹکا ہی ایسا مارا گیا ہے، اس کو آگ کی تلوار سے اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ تو بولو اس پر عذاب تو ہوگا، تو تمہارا ایمان غلط کیوں ہو گیا؟ تمہارا ایمان غلط کیوں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت فرمان برداروں کے لیے ہے، نافرمانوں کے لیے نہیں، نافرمانوں کے لیے خدا کا عذاب ہے۔ تو اس لیے ایمان کامل کسے کہتے ہیں؟ بھائی اپنی طبیعت کو شریعت بناؤ۔ یہ تاریخ ہے بیعت کی جو عرض کی گئی، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضور کے بعد ان کے نائبین مرید کرتے ہیں۔ یہ بیعت کی یہ تاریخ ہے، اور یہ وہ تاریخ بیعت ہے جو عالم میثاق میں اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ تو جو کسی بزرگ کے مرید ہو جاتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے پہلے بزرگ مرید کرنے کے بعد ہو جاتے تھے تو مریدین دعوتیں کھلایا کرتے تھے، مٹھائیاں بانٹا کرتے تھے۔ کیا کہیں گے مٹھائی بانٹ رہے؟ کہ ہم فلاں بزرگ سے بیعت ہو گئے، اس کی خوشی میں بانٹ رہے ہیں، اللہ نے قبول کر لیا، ہم اس سلسلے میں داخل ہو گئے جو رسول اللہ کا سلسلہ ہے اور جو اللہ کا سلسلہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید نہیں ہو رہے ہیں، بیعت نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ تک پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو بیعت وہاں سے چلی، یہ تاریخ ہے بیعت ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں بیعت کی ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا، اب علماء صلح۔ تو یہ ہے جو عالم میثاق۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ بیعت کہاں سے نکلی؟ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ عالم میثاق سے نکلی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، جو کہ ہر وقت رہتا ہے احکام شریعت کی تابعیت کے ساتھ، شریعت کو ہماری طبیعت بنا دے اور ہمیں عجز اور تفویض کی دولت سے نوازے۔ عجز عاجزی، تفویض اپنے کو سپرد کر دے، جو اللہ کی مرضی۔ تمہاری شادی سب نے کوشش کی، کہیں کہیں رشتے ہوئے، لیکن آخر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا شادی تو وہیں ہوئی نا۔ تو طے کس نے کی؟ اللہ نے مقدر کی تھی، بغیر مقدر کے آ گئی، اللہ نے طے کی۔ تو شادی ہونے کے بعد اس کو اس نسبت سے نبھانا کہ اللہ نے میرے مقدر میں اس کو رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی ہے۔ اور اگر وہ نبھانا ہو تو نبھانا ہو کا طریقہ اللہ نے بتا دیا، سمجھاؤ، نہیں مانتی تو مسواک اٹھا کے یا اسی کا دوپٹہ کھینچ کے ذرا سے یوں کر کے، اور جیسے ایک کھینچ کے مار دو کپڑے، اس سے چوٹ لگے گا۔ مجھے نہیں دکھانا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی تو کم توڑ دیتا میری کمر، یہ دکھانا ہے ذرا سا رو بس۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلے، اپنی چرپائی ادھر سے کھینچ کے ادھر کونے میں لے جاؤ، وہاں سو، وہ الگ سے کتنی دیر کی رات کو گوارا نہ ہوگا، جدائی ہونا۔ اب لوگ یہ تو سب جھنڈے چھوڑ کے ایک دم ڈنڈا اٹھاوے، بھائی یہاں سے ہوگا فیصلہ، حکم شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اگر نہ کام چلے تو پھر فرمایا کہ اب 2 آدمی ادھر سے 2 آدمی ادھر سے خاندان میں سے معتبر جمع کرو، ان کے سامنے دونوں دکھ اپنا رکھیں، پھر وہ جیسا فیصلہ دیں اس کے مطابق عمل ہو۔ سمجھ میں آئی؟ اور اگر اس سے بھی کام نہ چلا پھر بلاؤ، اور اگر اب بھی نہیں کام چلتا تو پھر 1 طلاق دے، وہ بھی جب دو جب وہ غسل کر لے، یعنی مہینہ ہونے کے بعد جب وہ پاک ہو جائے اس وقت 1 طلاق دو۔ 3 طلاق ایک دم دینا زبردست گناہ ہے، پھر حلال کرنے کی ترکیب پوچھتے پھرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بیعت ہونا، اور اسی طرح شادی کا ہونا۔ تو شادی ہونے کے بعد جیسے نبھانا ہے، ایسے ہی دوستو بیعت ہونے کے بعد بھی نبھانا ہے۔ حضرت گنگوئی کے پاس ایک آدمی آیا، گجر بیچارہ، تو وہ آگے کہنے لگا، حضرت جی کچھ پڑھنے کو بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ پڑھا کرو بیٹھ کے، اللہ 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 اللہ، دل اور روح دونوں پہ ضرب لگایا کرو۔ دانی چھاتی سے 2 انگل نیچے لطیفہ روح ہے، اور بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے لطیفہ قلب ہے۔ تو اللہ 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 اس طرح ضرب لگایا۔ کچھ دن کے بعد گرا، حضرت جی وہ تو بابا نے بتا دیا، میں پڑھ رہا ہوں، اور کچھ بتا دو۔
بھائی اسے ہی پڑھو، اگر اس سے کچھ اثر اس کا ہوتا تو بتاتا نہ بتاتا، تو بتا ہی نہیں رہا، تو ابھی تو سبق کچا ہے، آگے سبق کیسے دے دیں؟ اس لیے فرمایا کہ اسی کو پڑھو۔ پھر چلا گیا، پھر کچھ دن کے بعد آگے کہا حضرت جی کچھ اور بتا دو تو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو کیا حال ہے کہ جی اچھا ہے، ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ بس سمجھ گئے کہ کوئی اثر نہیں ہوا اس میں، کوئی اثر اس پر اللہ کا ذکر کا ابھی نہیں آیا، دھیان ہی نہیں جم رہا اس کا۔ تو فرمایا ابھی اسے ہی پڑھو، کہنا جب بھی آؤں جو کہے ابھی اسے ہی پڑھا کرو، جب بھی آؤں اسے ہی پڑھا کرو، بس کسی اور کے پاس چلو۔ ایک اور بزرگ کے پاس گئے، جا کے وہاں کا حضرت جی کچھ بتا دو پڑھنے کو، تو آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اس اللہ 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 اللہ، یہ بھی بتا۔ پھر تیسرے کے پاس پہنچا، کہنا حضرت جی کچھ بتا دو، یہ بھی بیماری ہے لوگوں کو۔ اس کے بعد جا کے جی تعویذ دے دو، کوئی غلط تعویذ، اللہ الہ الا انت سبحانک کا پڑھا کر۔ پھر دوسرے کے بعد جا کے حضرت جی قرض اور دن میں کچھ دعا بتا دو، اور تعویذ بھی لے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر۔ اب چوتھے کے پاس پہنچے، حضرت جی کچھ بتا دو، اور تعویذ لے، ایک تعویذ بھی لے، اور کہہ دیں گے جا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تسبیح۔ اتنی تسبیحیں، اتنے تعویذ کہاں لے جائے گا؟ بولو ایسا مریض ٹھیک ہو جو سب سے دوائیاں باندھتا پھر سارے گلے لگا ہوگا، ساری دوائیوں کو، گولیوں کے سارے انجیکشن ایک دم لگوا ہوگا؟ یہ طریقہ ہے علاج کا؟ ہے نہیں ہے۔ چوتھے کے پاس گیا، انہوں نے بھی نہیں بتایا، اللہ اللہ، کہنے جہاں جاؤں یہی بتاؤ ایسا۔ بس پھر الٹا آیا، کہنے حضرت جی بہت دنوں میں آنا ہوا آپ کے پاس، سلام کرنا ہے۔ نہیں نہیں، اور گھومیا کہیں، اور گھومیا کہیں؟ وہ تو انہیں پتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا اور گھومیا کہیں؟ کہنے بس اب کہیں نہیں جاتا، گھوم گھام لیا تیرا، اب تو تیرا ہی پلہ پکڑ لیا، بس مگر اب تو تیرا ہی پلہ پکڑ لیا۔ کیسے کیسے لوگ آئے ہیں اللہ۔ ایک گجر آیا بیچارا، جو اسے پڑھنا سکھا، کہا پہلے پڑھنا سیکھو، جب بعد میں مرید دیکھ کریں گے، دیکھیں کتنا پڑھ محنتی ہے، کہنا ماننے کا نہیں ماننے کا۔ تو انہوں نے کہا الف، تو کہا الف، وہ کہا الف، وہ کہا الف، الف بھی صحیح نہیں نکل رہا تھا۔ اور جب اس نے کہنا مانا، یہاں تک کہ حضرت کا خلیفہ بنا، حضرت گنگوئی سے خلافت ملی ہو۔ جو کہنا ماننے کا وہ تو منزل پہ پہنچے گا نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری طبیعت کو شریعت کے تابع فرمائے۔ کریں گے نہ کریں گے؟ سب سے پہلی چیز ایک بتا دوں، وہ یہ ہے آنکھ اور زبان۔ یہ ایک نصیحت ہے آج کی، یاد رکھنا، اپنی آنکھوں کی اور زبان کی حفاظت کر لینا۔ اگر چوک ہو جائے فوراً توبہ کرنا، اللہ غلطی ہو گئی، میں نے تو عہد کیا تھا، اب نہیں کروں گا۔ یاد رہے گی دو بات کیا؟ اور بزرگ کیا کہیں؟ دیکھو بھالو، تکو مت، یہ تو گناہ ہے۔ میں دیکھ لیا سامنے سے عورت آ رہی، ٹھیک ہے، اب تم تکنے لگے، موٹی ہے، پتلی ہے، کالی ہے، گوری ہے، کہاں کی ہے، تیرے ٹھیکہ اٹھایا کر سب کا، ہے غلط نہیں؟ تو دیکھو بھال لو، تکو مت، اور بول لو چال لو، بکو مت۔ ضرورت سے بول لو، کون منع کرتا ہے، لیکن بکنا یہ ہے، اس کی احتیاط ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اب بھائی آگے کا بھائی ہیں، یہاں جاؤ آگے۔ اب دو کام ہیں، ایک تو بچہ ہے جو حافظ ہوا ہے، اس کی قرآن پاک پورا ہو رہا ہے، اس کی دعا ہو۔